خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، تم تکلیف سے میری جان نکل رہی ہے، میں تمہارے آگے بھیک مانگتی ہوں، رحم کرو مجھ پر۔ زویا ہسپتال کے مرکزی دروازے کے پاس بیٹھی درد سے کراہتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑی نرس نے حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور لہجے میں نفرت سموتے ہوئے کہا، ارے بی بی جاؤ یہاں سے، نہ جانے کس کی اولاد لیے پھر رہی ہو تم یہاں۔ ہمارے یہاں تمہاری جیسی لڑکیوں کے لیے کوئی علاج نہیں ہوتا، تم لوگوں کے بوڑھے ماں باپ گاؤں میں تم لوگوں کو یہاں شہر پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں اور تم لوگ ناجائز تعلقات بنا کر اس طرح کے گل کھلاتی پھرتی ہو۔ آپ ایسا مت کہیں، خدا کے لیے اپنے الفاظ سوچ سمجھ کے استعمال کریں، نکاح کیا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر رہی زویا نے تڑپتی ہوئی آواز میں کہا، مگر نرس کے دل میں اس کا ذرا بھی برابر بھی احساس نہ ہوا۔ نرس نے غصے میں اس کی جانب دیکھا اور بولی، جاؤ جا کر پہلے ان دستاویز پر سائن کروا لو اپنے شوہر سے، یا پھر مجھے ثبوت دکھانے کے لیے نکاح نامہ ہی دکھا دو تاکہ میں تمہارا علاج کر دوں۔ خدا کے لیے رحم کریں مجھ پر، وہ یہاں نہیں ہے، وہ مجھے نہیں پتا کہ نکاح نامہ کہاں رکھا ہوا ہے، میں کہاں سے لا کر دوں آپ کو، آپ میرا علاج کر دیجئے پلیز، میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں، اور جاؤ بی بی جاؤ یہاں سے، ہمارے ہسپتال میں اس طرح کے گناہ والے کام نہیں کیے جاتے۔ نرس غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے پلٹی تھی کہ اچانک ہی زویا کی دردناک چیخ اس کے کانوں میں پڑی، مگر نرس کے دل پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اچانک ہی ہسپتال کی سب سے بڑی گائنیکولوجسٹ کا وہاں سے گزر ہوا، جیسے ہی اس کی نظر زویا پر پڑی اس کا دل مٹھی میں آ گیا، وہ فوراً ہی آگے بڑھ کر اس کے قریب گئی، اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور وہ درد سے کراہ رہی تھی، جبکہ نرس پتھر بنی وہاں سے جہاں تھی وہیں پر کھڑی رہی۔ کیا تمہیں یہاں اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم یہاں کے مریضوں کی دیکھ بھال نہ کر سکو؟ اس کے کریکٹر کو جج مت کرو، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس وقت کتنی تکلیف میں ہے اور تم اس طرح کی بکواس کر رہی ہو؟ اٹھاؤ اسے، میڈم جی چھوڑیں انہیں، آپ کے گھر جانے کا وقت ہو جاتا ہے، گھر میں آپ کے گھر والے آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ میں نے کہا نا اس کو اٹھاؤ اور لے چلو ابھی آپریشن تھیٹر، میں 2 منٹ کے بعد وہاں پہنچ جاتی ہوں، اور اگر تم نے دوبارہ اس کے ساتھ ایسی کوئی فضول بات کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر پر بریرہ غصہ سے نرس کو تنبیہ کر کے بولی۔ زویا کی جانب دیکھا اور نرمی سے بولی، بیٹا پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ نرس نے غصے میں ڈاکٹر بریرہ کی جانب دیکھا مگر چہرے کا تناؤ کا ایک بھی شکنجہ نظر نہ آنے دیا اور پھر زویا کو اٹھا کر آپریشن تھیٹر میں لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر بریرہ وہاں پر پہنچی، انہوں نے زویا کا علاج کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال کی خاموشی ایک ننھی سی بچی کی رونے کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ زویا کا رنگ کمزوری سے پیلا پڑ چکا تھا، جبکہ ڈاکٹر بریرہ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ چھا گئی۔ انہوں نے بچی کو گود میں اٹھایا اور پیار سے اس کے ماتھے کو چوما، بہت بہت مبارک ہو بیٹی، ہوئی ہے تمہاری۔ ڈاکٹر بریرہ نے زویا کو یہ خوشخبری دی تو زویا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ اسے فوراً ہی ہسپتال کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ رات بہت ہو چکی تھی، تم رات یہیں پر گزارو، کل صبح آ کر سارا چیک اپ کروں گی اور پھر تمہیں میں ڈسچارج کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور تم اس کا خیال رکھنا، خبردار جو تم نے اس سے دوبارہ کوئی باتیں بری بھلی کہنے کی کوشش کی۔ جانے سے پہلے ڈاکٹر بریرہ نرس سے ہدایت دینا نہ بھولی۔ نرس نے خاموشی سے سر جھکا لیا مگر بدلے میں ایک لفظ بھی نہ کہہ پائی۔ ڈاکٹر بریرہ وہاں سے جا چکی تھیں۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، جس پر ان کے بیٹے کے چہرے پر ذرا برابر بھی تاثرات نہ ابھرے۔ اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھا اور بولا، ماں پتہ نہیں اس لڑکی نے کتنا سچ کہا ہے اور کتنا جھوٹ کہا ہے، آپ نے ایسے ہی اس پر یقین کر کے اس کا علاج کروا دیا، وہ بھی مفت میں۔ ایسی لڑکیوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ مجھ سے تعلقات ہوتے ہیں۔ اور بکواس بند کرو تم اپنی، خبردار جو تم نے دوبارہ کسی بھی لڑکی کے کردار کے بارے میں غلط بات کی، زبان حلق سے کھینچ لوں گی میں تمہاری، سمجھے تم؟ اپنے بیٹے کے الفاظ سن کر ڈاکٹر بریرہ غصے سے بولی تھی، جس پر عبید نے اپنے منہ پر انگلی رکھ لی، جیسے کہہ رہا ہوں کہ اب مزید کچھ نہیں بولوں گا۔ پھر ڈاکٹر بریرہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس کی بیٹی ہوئی ہے اور جانتے ہو خدا بیٹی انہیں ہی دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ شاید زیادتی ہوئی ہے، اس نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر تم خبردار جو تم نے اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی پہلے کوشش بھی کی۔ ماں آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، ایک تو آپ کے ہسپتال میں جتنے بھی کینسر کیسز آتے ہیں نا، آپ ان کو سمجھتی ہی نہیں ہیں، جیسے وہ سب کے کیسز میں نے ہی وہاں بھیجے ہوں گے۔ میں تمہیں سمجھاتی اس لیے ہوں بیٹا تاکہ تمہارے ہاتھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو تم اپنی ماں سے کہنا، مگر کبھی بھی گناہ کے راستے پر مت چلنا، ٹھیک ہے ماں؟
سن لی آپ نے اور بہت زیادہ سن لی، اب جائیں جا کر آرام کریں، مجھے بھی سونا ہے۔ عبید نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے محبت سے کہا، جس پر ڈاکٹر بریرہ مسکرا دی اور اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ اگلے دن صبح سویرے ڈاکٹر بریرہ ہسپتال پہنچی تو سب سے پہلے زویا کے کمرے کا رخ کیا۔ زویا اپنی ننھی سی بیٹی کو سینے سے لگائے ہوئے لیٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ اب بھی تھکن اور اداسی سے ملا ہوا تھا۔ ڈاکٹر بریرہ نے شفقت سے مسکراتے ہوئے زویا کا مکمل چیک اپ کیا، اس کی نبض دیکھی، بخار چیک کیا اور بچی کی صحت کا جائزہ لیا۔ سب کچھ نارمل تھا۔ چیک اپ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے زویا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اور نرمی سے بولی، شکر ہے بیٹا، تم بالکل خطرے سے باہر ہو، اس لیے اب میں تمہیں ڈسچارج کر رہی ہوں۔ جاؤ اپنے گھر جاؤ اور اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سناؤ۔ یہ سنتے ہی زویا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ گئے، اس کا چہرہ ایک بار پھر اداسی اور بے بسی سے اتر گیا اور اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ، میرا اس دنیا میں شوہر یا کوئی اپنا نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، میرا کوئی نہیں ہے جو اس بچے کو سنبھال سکے۔ ڈاکٹر بریرہ نے ایک لمحے کے لیے زویا کو دیکھا، جن کے دل میں اس مظلوم لڑکی کے لیے پہلے ہی ماں جیسی ممتا جاگ چکی تھی۔ انہوں نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے بولی، اگر کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ زویا یہ سن کر دھنگ رہ گئی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بمشکل کہا، نہیں نہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کے گھر نہیں جا سکتی، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، آپ نے میرے پر جتنا احسان کر دیا ہے وہی میرے لیے بہت کافی ہے۔ ڈاکٹر بریرہ نے ہلکا سا مسکرا کر اس کی بات کاٹی اور حتمی لہجے میں بولی، کوئی بوجھ نہیں بن رہی تم، فی الحال تمہیں اور اس بچی کو بہت زیادہ آرام اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اس لیے کوئی بحث نہیں ہوگی، تم بس میرے ساتھ چلو گی، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ زویا کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ڈاکٹر بریرہ کی آنکھوں میں ایک ایسی ممتا تھی جو اسے یقین دلا رہی تھی کہ یہ خاتون اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر بریرہ نے خود ہسپتال انتظامیہ سے بات کی، تمام کارروائی مکمل کی اور زویا کو باقاعدہ ڈسچارج کروایا۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ شام کا وقت تھا جب ڈاکٹر بریرہ ہسپتال سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس پہنچی تھی۔ گھر میں ہمیشہ کی طرح ایک پرسکون سا سکوت تھا، لیکن آج فضا میں کچھ نیا پن تھا۔ رات کے کھانے کی میز پر جب عبید اور ڈاکٹر بریرہ آمنے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو عبید کی نظر گھر کے اندرونی ہال کی طرف اٹھی۔ اس کا دل عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ مہمان خانے کے ساتھ وہ کمرہ جو پچھلے کئی سالوں سے ہمیشہ تالے میں بند رہتا تھا اور جس کی چابی صرف اس کی ماں کے پاس ہوتی تھی، آج اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عبید نے کھانے کا نوالا ایک طرف رکھا، اپنی ماں کی طرف دیکھا اور قدرے حیرت اور ناگواری ملے لہجے میں پوچھا، ماں، یہ کون سا نیا تماشا ہے؟ آج دوپہر سے وہ مہمان خانے کے ساتھ والا پرانا کمرہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ اس کمرے کا تالا تو ہمیشہ بند ہی رہتا تھا، آج اچانک یہ کس خوشی میں کھول دیا گیا ہے؟ اندر کون ہے؟ ڈاکٹر بریرہ نے سکون سے پانی کا گھونٹ بھرا، عبید کی طرف دیکھا اور ہلکی سی آہ بھر کر بولی، وہ کمرہ میں نے کھولا ہے بیٹا، اور اس کے اندر کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی زویا ہے جسے میں کل ہسپتال سے ڈسچارج کر کے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ عبید کا چہرہ غصے اور حیرت سے سرخ ہو گیا، اس نے فوراً چمچ میز پر پٹکا اور اونچی آواز میں بولا، کیا مطلب؟ آپ اس لڑکی کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئی ہیں؟ ماں، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کا مفت علاج کیا، ہسپتال میں اس کی مدد کی، یہ آپ کا بڑا پن تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ اسے اٹھا کر اپنے گھر ہی لے آئیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، اس کی کہانی میں کتنی سچائی ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا، اور آپ نے اسے لا کر سیدھا اپنے گھر کے اندر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر بریرہ نے انتہائی پرسکون انداز میں اپنے بیٹے کو دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولی، عبید، آواز نیچے رکھو اپنی، وہ اس وقت بے سہارا ہے، اس کی گود میں ایک ننھی سی بچی ہے جس کا اس دنیا میں کوئی پرسانِ حال نہیں، اس پر کیا گزری ہے یہ میں جانتی ہوں اور مجھے اس کا پورا یقین ہے وہ مجھ سے یا مجھ پر کوئی بوجھ نہیں بنے گی۔ میں نے اسے اپنی پناہ دی ہے اور ایک انسان ہونے کے ناطے یہ میرا فرض تھا۔ فرض؟ ماں، آپ ہر کسی کو بچانے کے لیے خود کو مصیبت میں کیوں ڈال لیتی ہیں؟ کل کو محلے والے کیا کہیں گے؟ لوگ کیا باتیں بنائیں گے کہ ایک اکیلی لڑکی بغیر کسی مرد کے ہمارے گھر میں رہ رہی ہے؟ خدا را ہوش کے ناخن لے، یہ سوسائٹی اتنی سیدھی نہیں ہے جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ عبید غصے سے کانپتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر بریرہ نے اب کی بات سختی سے میز پر ہاتھ رکھا اور اچھے سے تنبیہ کرتے ہوئے بولی، بس
بہت ہو گیا عبید، اس گھر کی مالکن میں ہوں اور فیصلے بھی میں ہی کرتی ہوں۔ وہ لڑکی اس گھر کے ایک کونے میں اپنے کمرے میں رہے گی، کسی کو تنگ کرنے نہیں آئے گی۔ تم اپنی حد میں رہو اور فضول بحث بند کرو۔ عبید نے غصے سے دانت کچلائے، سر جھٹکا اور تلخ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو چاہیں گھر اٹھا لیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ زبردستی اس کو لے کر ہی آئی ہیں تو کم از کم یہ کوشش کیجیے گا کہ وہ لڑکی میری نظروں کے سامنے بالکل بھی نہ آئے۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر عبید نے اٹھا کر اپنا کھانا ادھورا چھوڑ دیا اور غصے میں اپنے کمرے کی طرف چل گیا۔ ڈاکٹر بریرہ نے ایک لمبی سانس لی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ وقت کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے، اور اس تلخ رات کی بعد گھر میں ایک انوکھا اور اچھا ماحول شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر بریرہ نے زویا اور اس کی ننھی بچی کی دیکھ بھال کا خاص بیڑا اٹھایا اور روزانہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے زویا کے کمرے میں جاتی تھی، اس کی طبیعت کا حال پوچھتی، اس کے لیے گرم دودھ، طاقتور غذائیں اور ادویات کا خود انتظام کرتی تھی۔ زویا کمزوری کی وجہ سے شروع کے چند دن تو بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتی تھی، لیکن ڈاکٹر بریرہ کی دن رات کی مخلصانہ دیکھ بھال اور ماں جیسی شفقت نے اسے پر اپنا جادو سا اثر کیا۔ وقت پر دوائیں، بھرپور آرام اور ذہنی سکون ملنے کی وجہ سے زویا کی صحت میں تیزی سے بہتری آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی ہفتوں میں اس کا رنگ جو پیلا پڑ چکا تھا وہ دوبارہ نکھرنے لگا۔ اس کے جسم میں دوبارہ سے جان آ گئی۔ اب وہ اس قابل ہو گئی کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ چونکہ زویا ایک خوددار لڑکی تھی، وہ سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں پسند کرتی تھی۔ جب اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تو اس نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ دن کے وقت جب عبید گھر پر نہیں ہوتا تھا تو وہ اکثر اپنے کسی کام یا باہر کے سلسلے میں باہر رہتا تھا تو زویا خاموشی سے باہر نکلتی، وہ پورے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی، باورچی خانے میں جا کر ڈاکٹر بریرہ کے ساتھ کھانا پکانے میں مدد کرتی، کپڑے دھوتی اور گھر کے چھوٹے موٹے تمام امور خود سنبھال لیتی۔ اس نے اس گھر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش شروع کر دی تھی تاکہ کوئی اسے بوجھ نہ سمجھ سکے۔ شام ڈھلتے ہی جب عبید کے گھر واپس آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ گھر کا ماحول تھوڑا سا سرگرم ہونے لگتا تو زویا چپ چاپ اپنی بچی کو لے کر واپس اپنے اسی مخصوص کمرے میں چلی جاتی تھی۔ رات کا سارا وقت وہ اسی بند کمرے میں گزارتی تھی۔ اس کا معمول بن چکا تھا کہ وہ رات کے وقت گھر کے کسی حصے میں نظر نہیں آتی تھی۔ رات کے اسی پرسکون وقت میں جب چاروں طرف اندھیرا اور سکون پھیل جاتا تو وہ ڈاکٹر بریرہ کو اکثر زویا کے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی۔ وہاں وہ زویا کی ننھی سی بچی کو اپنے گود میں اٹھاتی، اس کے ساتھ پیار بڑی باتیں کرتی، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھیلتی اور اس کی معصوم ہنسی پر کھل اٹھتی تھی۔ زویا ایک کونے میں بیٹھی ڈاکٹر بریرہ کے اس انمول پیار کو دیکھ کر شکر گزار آنکھوں سے مسکراتی تھی۔ ڈاکٹر بریرہ اسے حوصلہ دیتی، اسے سمجھاتی تھیں کہ اب اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی بیٹی اس گھر میں بالکل محفوظ ہے۔ یوں ہی دن ہفتے مہینے میں تبدیل ہو گئے۔ اس پورے عمل کو گزرتے ہوئے پورا ایک مہینہ ہو چکا تھا۔ ایک مہینے کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود حیرت انگیز بات یہ تھی کہ عبید نے اس ایک مہینے میں ایک بار بھی زویا کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی زویا کی نظریں کبھی عبید پر پڑی تھیں۔ ڈاکٹر بریرہ نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ دونوں کے راستے کبھی آپس میں نہ ٹکرائیں۔ عبید اپنے کمرے یا گھر کے بیرونی حصے تک محدود رہتا تھا اور زویا اپنے کمرے یا دن کے وقت کے مخصوص کاموں تک۔ دونوں کے درمیان ایک اندیکھی سی دیوار حائل تھی اور وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بالکل اجنبی بنے ہوئے تھے۔ اتوار کا دن تھا اور سورج کی روشنی پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ آج اتوار کی چھٹی کی وجہ سے گھر کی ملازمہ صفائی کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، لیکن اس کا کام کرنے کا انداز ایسا الٹا سیدھا تھا کہ پورا گھر اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ ادھر ڈرائنگ روم میں ڈاکٹر بریرہ صوفے پر بیٹھی تھی اور اپنی گود میں زویا کی ننھی بڑی ایمن کو یہ اس کے ساتھ پیار بڑی باتیں اور کھیلنے میں مصروف تھی۔ ننھی ایمن کی چھوٹی سی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی جسے دیکھ کر ڈاکٹر بریرہ کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ اتنے ہی زویا کچن سے چائے تیار کر کے ٹرے میں سجائے باہر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ چائے کا کپ ڈاکٹر بریرہ کی طرف بڑھایا اور نرمی سے بولی، ڈاکٹر صاحبہ آپ چائے پی لیں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ میں ذرا ملازمہ کا ہاتھ بٹا دیتی ہوں تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ آج اتوار کا دن ہے، آپ کو بھی تھکنا
نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر بریرہ نے ایمن کو ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے چائے کا کپ تھاما اور پیار سے مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے بولی، ارے نہیں بیٹا، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملازمہ ویسے بھی ہر اتوار کو آتی ہے پورے گھر کی صفائی کرنے کے لیے، تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ چائے کا گھونٹ پڑنے کے بعد زویا وہیں صوفے کے پاس کھڑے ہو کر ہلکی سی جھجک کے ساتھ پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ ایک بات پوچھوں؟ کیا آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ میں نے کبھی کسی اور کو یہاں نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر بریرہ کا چہرہ ہلکا سا اداس ہوا۔ انہوں نے آہ بھر کر کہا، اکیلی نہیں، میرا بیٹا بھی ہے عبید، لیکن وہ ہمیشہ کاروبار کے معاملے میں باہر ہی رہتا ہے، صبح سویرے نکل جاتا ہے اور رات گئے دیر سے گھر واپس لوٹتا ہے، اس لیے اسے گھر کے اندرونی حالات کا زیادہ پتہ نہیں چلتا۔ ویسے بھی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد نہ جانے کیوں وہ بہت کھویا کھویا سا رہتا ہے۔ میں نے کتنی ہی بار اسے سمجھایا ہے کہ اب اسے شادی کر لینی چاہیے، اپنا گھر بسانا چاہیے، مگر وہ ہمیشہ شادی کے نام سے بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اسے ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ میں آج تک اپنے اس بیٹے کو پوری طرح سمجھ نہیں سکی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ زویا نے دھیمے اور تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور آپ کے شوہر؟ یہ سوال سنتے ہی ڈاکٹر بریرہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، ان کا چہرہ غم کی چھائیوں میں ڈوب گیا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، وہ تو میرے بیٹے کی پیدائش کے وقت ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، میں نے اکیلے ہی اپنے بیٹے کو تنہا پالا ہے۔ ڈاکٹر بریرہ کی یہ بات سن کر زویا کا دل بھر آیا، اسے اپنے ماں باپ کی یاد آ گئی اور اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ڈاکٹر بریرہ نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، تم نے اپنے بارے میں کبھی نہیں بتایا کہ تمہارا شوہر کون ہے، کہاں ہے اور تمہیں اس حالت میں اس طرح اکیلا کیوں چھوڑ کے گیا؟ زویا کی سسکیاں نکل گئیں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے لرزتے ہوئے لہجے میں اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میری ماں باپ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، میں یتیم ہوں، بچپن سے ایک ٹرسٹ کے ذریعے میری پرورش ہوئی ہے۔ میں نے 10ویں جماعت کے بورڈ کے امتحانات میں بہت اچھے نمبر لیے تھے، جس کی وجہ سے مجھے اسکالرشپ مل گئی اور میں آگے پڑھنے کے لیے شہر کے ایک اچھے کالج میں چلی گئی۔ اس سارے سفر میں میرا خرچہ میرے گارڈین اٹھاتے تھے، جو میرے تایا جان تھے، لیکن جیسے ہی فرسٹ ایئر میں پہنچی، اچانک میرے تایا کا انتقال ہو گیا۔ زویا کا گلا رند ہو گیا، اس نے گہری سانس لی اور جاری رکھا، تایا کی موت کے بعد میری تائی نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور میں ایک لمحے کے لیے بالکل لاوارث ہو گئی۔ رہنے کے لیے چھت نہیں تھی، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں تھی۔ پھر میں نے دن رات محنت کی، دن کے وقت میں کالج جاتی پڑھتی اور رات کے وقت ایک چھوٹے سے ہوٹل میں برتن دھوتی، صفائی کرتی، تب جا کر میرا گزر بسر ہوتا۔ میں اندر سے بالکل ٹوٹی ہوئی، اکیلی اور بے سہارا ہو چکی تھی۔ زویا کی آواز اب ایک دردناک ہچکی میں بدل رہی تھی۔ اسی دوران کالج کے ایک لڑکے نے مجھے پرپوز کیا۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں اپنی دنیا میں اکیلی ہی گھٹی جا رہی تھی، مگر وہ مسلسل میرے پیچھے پڑا رہا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کا دعویٰ کرتا تھا، میرا خیال بھی رکھتا تھا، میرے رونے پر مجھے ہنساتا۔ ایک ٹوٹی ہوئی اور اکیلی لڑکی جب اچانک اتنی توجہ اور اپناپن ملنے لگے تو وہ اس سب کو قسمت مان لیتی ہے اور وہ اندھی ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، میں اس کے فریب میں آ گئی اور میں نے اس کے ساتھ خفیہ نکاح کر لیا۔ زویا کے چہرے پر بے بسی اور پچھتاوے کا سمندر امڑ آیا۔ نکاح کے بعد وہ صرف 2 مہینے میرے ساتھ رہا اور پھر ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس نے پھر پلٹ کے مجھے ایک بار بھی نہیں دیکھا، مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی میں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے ایڑی چوٹی زور لگا دیا، ہر جگہ خاک چھانی، مگر وہ مجھے کہیں بھی نہ ملا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، کس حال میں۔ ڈاکٹر بریرہ کا دل یہ دردناک داستان سن کر دہل گیا۔ انہوں نے گہرے دکھ اور ہمدردی سے کہا، بیٹا یہ سن کر میرا دل چیر گیا ہے، اتنی کم عمر میں تم پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ زویا نے اپنے آنسو پوچھے، ایمن کو نظر دیکھا اور مضبوطی سے بول اٹھی، اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، اب میری زندگی میں میری یہ بیٹی ہے، میری دنیا اسی سے آباد ہے، میں اب صرف اور صرف اپنی اس بیٹی کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دوں گی، مجھے اس شخص کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں بھی ہے خوش رہے، بس میرے دل میں صرف ایک ہی سوال ہے، ایک ہی طلب ہے کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں اس نے مجھے اس دنیا میں مزید اکیلا اور لاوارث ہونے کا احساس دلا دیا؟ یہ کہتے کہتے زویا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور ڈاکٹر بریرہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابھی کمرے میں یہ غمگین ماحول چھایا ہوا تھا کہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہڑبڑاہٹ ہوئی۔ وہ ملازمہ جو باہر صفائی کر رہی تھی، گھبرائی ہوئی حالت میں ہاتھ میں ایک خوبصورت لکڑی کا فریم اٹھائے دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پاؤں لڑکھڑاتے
ہوئے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اور خدایا باجی، وہ صفائی کرتے ہوئے مجھ سے یہ دیوار پر لگا ہوا فریم نیچے گر گیا، اس کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں تو بس جھاڑو دے رہی تھی۔ اور اچانک ملازمہ کانپتے ہوئے ہکلائی۔ ڈاکٹر بریرا نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ملازمہ کو تسلی دی۔ ارے گھبراؤ مت، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی، شیشہ تو ٹوٹا ہے، کوئی بات نہیں، میں نیا فریم بنوانے کے لیے بھیج دوں گی، تم جا کر اپنا کام کرو، احتیاط کیا کرو۔ ڈاکٹر بریرا نے ملازمہ کو تسلی دی، لیکن زویا کی نظریں اس ٹوٹی ہوئی تصویر کے فریم پر گر چکی تھیں۔ جیسے ہی اس کی نگاہیں اس فریم کے اندر موجود اس نوجوان کی تصویر پر پڑی، اس کا سانس لینا محال ہو گیا۔ زویا کا پورا وجود سن ہو گیا، اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں اور اس کے دل کی دھڑکن ایک ہی سیکنڈ میں ہزاروں گنا تیز ہو گئی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ پورے دن میں خوف اور بے چینی کی سنسنی دوڑ گئی۔ وہ ہکی بکی رہ گئی کیونکہ وہ چہرہ، وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اسی شخص کی تھی جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، اسی شخص کی تھی جو اس کی بیٹی کا باپ تھا۔ کمرے کا سارا سکوت ایک لمحے میں بکھر گیا۔ زویا کی سانسیں اٹک چکی تھیں اور اس کا ہاتھ اس ٹوٹی ہوئی تصویر پر رک گیا تھا جسے ملازمہ ابھی ابھی گھبراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر بریرا کی نظر زویا کی اس کھوئی ہوئی شکل پر پڑی، وہ دہشت زدہ حالت پر پڑی تو وہ فوراً چونک گئی۔ انہوں نے فکر مند لہجے میں زویا کو پکارا، بیٹا زویا، کیا ہوا؟ تم اس طرح پتھر کیوں بن گئی ہو اور یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ کیا طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ زویا نے جیسے تیز جھٹکے سے ہوش میں آتے ہوئے اپنے حواس پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے بمشکل کپکپاتے ہونٹوں پر زبردستی ایک نقلی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں ڈاکٹر صاحبہ، کچھ بھی نہیں، بس اچانک سر ہلکا سا درد ہو رہا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ڈاکٹر بریرا نے اطمینان کا سانس لیا اور اس ٹوٹی ہوئی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نرمی سے بولی، اوہ، اس تصویر کو دیکھ کر گھبرا گئی ہوگی۔ ارے یہ تو میرے بیٹے کی تصویر ہے، عبید نام ہے اس کا، تمہیں پتہ ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ وہ باہر ہی رہتا ہے اور جلدی گھر نہیں آتا۔ یہ اسی کی بچپن کی اور کالج کے دنوں کی کچھ یادگار ہیں جو یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ عبید کا نام سنتے ہی زویا کے دل پر جیسے کسی نے اکٹھا ہزاروں وولٹ کا کرنٹ چھوڑ دیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر ڈاکٹر بریرا نے اس کے اندر کے طوفان سے بے خبر تھی کیونکہ وہ تو اب اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر ننھی ایمن کو دوبارہ دودھ پلایا اور اسے پیار سے لوری دے کر اسے کمرے میں بستر پر سلا دیا۔ بچی کو سلانے کے بعد زویا اور ڈاکٹر بریرا دونوں کچن میں آ گئے۔ ڈاکٹر بریرا دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگے اور زویا ابھی بھی خاموشی سے ان کا ہاتھ بٹانے لگی، مگر اس کا دل ہول رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کا ذہن بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی کہ جس شخص نے اس کی زندگی برباد کی، جس نے اس حال پر چھوڑا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی گھر کا چشم و چراغ ہے، ڈاکٹر بریرا کا اپنا بیٹا عبید۔ کچھ ہی دیر میں دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا اور دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ حالانکہ زویا کے حلق سے نوالہ نیچے ہی نہیں اتر رہا تھا، اس کا دل بار بار ڈبکیاں کھا رہا تھا کہ کسی بھی وقت عبید گھر آ سکتا ہے اور اگر اس کا سامنا اس سے ہو گیا تو کیا ہوگا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی ڈاکٹر بریرا نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا سنو زویا، آج اتوار ہے اور گھر میں بیٹھے بیٹھے تم بور ہو گئی ہوگی، چلو میرے ساتھ بازار چلو، ہم دونوں شاپنگ کر کے آتے ہیں، موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ زویا نے فوراً گھبرا کر ہاتھ جوڑے اور نفی میں سر ہلا دیا، نہیں ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے مجھے معاف رکھیے، میرا کہیں جانے کا دل نہیں کر رہا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ مگر ڈاکٹر بریرا نے اس کی ایک بھی نہ سنی، زبردستی پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، کوئی نخرہ نہیں چلے گا، تمہیں اور اس ننھی پری کو باہر کی ہوا لگنی چاہیے، اٹھو جلدی کرو، ہم دونوں مل کر چلتے ہیں۔ مجبوراً زویا کو ڈاکٹر بریرا کے ساتھ چلنا پڑا۔ وہ ننھی ایمن کو اپنے ساتھ گود میں اٹھا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بازار پہنچ کر ڈاکٹر بریرا نے زویا اور چھوٹی سی ایمن کے لیے بہت سارے پیارے کپڑے، جوتے اور ضرورت کا سامان خریدا۔ زویا نے بار بار انکار کیا مگر ڈاکٹر بریرا کے اصرار کے آگے تو ان کی ایک بھی نہ چلی۔ شاپنگ کے دوران بازار کی ایک دکان پر ایک چھوٹا سا سیٹ اپ تھا جہاں یادگار کے طور پر فوری ایک فیملی یا جوڑے کی پیاری سی تصویر کھینچی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر بریرا نے زویا کو زبردستی کھڑا کیا اور ایک بہت ہی خوبصورت یادگار تصویر بنا لی جس میں زویا اور اس کے اداس چہرے کے ساتھ ڈاکٹر بریرا کی شفقت بھری مسکراہٹ قید ہو گئی۔ شاپنگ مکمل کرنے کے بعد جب وہ واپس گھر کو پہنچی تو زویا جسمانی اور ذہنی طور پر بری طرح نڈھال ہو چکی تھی۔ اندر کا خوف اور باہر کی تھکن سے اسے ٹوٹ چکی تھی۔ گھر آتے ہی زویا ڈاکٹر بریرا سے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، میں بہت تھک چکی ہوں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں،
میں اپنے کمرے پر چلی جاؤں؟ کیا میں آرام کر لوں؟ ڈاکٹر بریرا نے اس کے چہرے کی زردی اور تھکن کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ ہاں بیٹا، جاؤ جاؤ، سکون سے آرام کرو، میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر بریرا اپنے کمرے کی طرف چل گئیں اور زویا اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں لے آئی، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ اس کے لیے اب اس چھت کے نیچے ایک لمحہ گزارنا کسی قیامت سے کم نہیں ہونے والا۔ رات کے اس پہر زویا اپنے کمرے کے بستر پر گہری نیند میں تھی کہ اچانک اس کے خواب کا منظر بدلا۔ اسے خواب میں دکھائی دیا کہ دروازہ زور سے کھلا ہے اور عبید غصے میں اندر آیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کی گود سے ننھی ایمن کو زبردستی چھین لیا اور صفاقی سے بولا، یہ میری بیٹی ہے، مجھے واپس کر دو۔ زویا چیختی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر عبید اس کی ایک بھی نہ سنی اور بچی کو لے کر چلا گیا۔ نہیں میری بچی دو۔ زویا ہولناک چیخ کے ساتھ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہی کھلی رہ گئی اور سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ اس کا پورا چہرہ اور جسم سرد پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا تو ننھی ایمن پرسکون انداز میں اس کے بالکل پاس چین کی نیند سو رہی تھی۔ زویا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پاس رکھی میز سے پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی بھر لیا۔ اس کا دل ابھی بھی ڈر رہا تھا۔ وہ شدت سے سوچنے لگی کہ اگر اس ظالم عبید کو یہ سچ پتہ چل گیا کہ یہ بچی اسی کی ہے تو وہ واقعی اس کے جگر کا ٹکڑا اسے چھین لے گا۔ وہ اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے فوراً اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر کاغذ اور پنسل تلاش کیے۔ کچھ ہی دیر میں میز کی دراز سے کاغذ اور پنسل مل گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں ایک خط لکھنا شروع کیا۔ خط میں اس نے ڈاکٹر بریرا کو تاحیات شکریہ ادا کیا مگر عبید کی حقیقت کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ اس نے لکھا، محترم ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا مجھ پر اور میری بیٹی پر جو احسان کیا ہے اسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ آپ نے جو میرے لیے کیا ہے وہ کوئی ماں بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے اب مجبوری کی حالت میں یہاں سے جانا پڑ رہا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ بتاؤں گی کہ کہانیوں کی پریوں کی گاڈ مدر کی طرح آپ کی اس زندگی میں فرشتہ بن کے آئی تھی اور ہم دونوں کی جان بچائی تھی۔ اگر آپ نہ ہوتی تو آج ہم دونوں زندہ نہ رہتے۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ خط مکمل کرنے کے بعد اس نے اسی میز پر ایک نمایاں جگہ پر رکھا، اپنے بچی کے چند ضروری کپڑے سمیٹے اور رات کے گہرے اندھیرے میں ہی ننھی ایمن کو سینے سے لگائے چپکے سے گھر سے نکل آئی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ڈاکٹر بریرا کا چہرہ کافی شاداب اور پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ اتوار کے دن کے بعد آج بہت زیادہ فریش محسوس ہو رہی تھی۔ عبید جب ناشتے کے لیے میز پر آیا تو اپنی ماں کے چہرے پر اتنے سالوں بعد ایسا سکون دیکھ کر شاکڈ ہو گیا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، ماں کیا بات ہے؟ اتنے دنوں اور سالوں کے بعد آج آپ کے چہرے پر اتنا اطمینان اور سکون دیکھ رہا ہوں، خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر بریرا نے ہلکا سا مسکرا کر چائے کا کپ اٹھایا اور بولی، ہاں بیٹا، کل میں اپنی اس نئی دوست کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے گئی تھی۔ ہم نے بہت مزہ کیا اور کل میں نے کچن میں بھی کام کیا، بہت اچھا ٹائم گزرا۔ عبید نے جھک کر پوچھا، کون سی دوست ماں؟ ڈاکٹر بریرا نے بے ساختہ بولا، وہی زویا۔ زویا کا نام سنتے ہی عبید کے ہاتھ سے چائے کا کپ رک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بگڑے مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور عام انداز میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں گھر کی ملازمہ صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے آ گئی۔ ڈاکٹر بریرا نے اسے ہدایت دی، سنو، مشین لگانے سے پہلے جاؤ سامنے والے کمرے سے زویا کے گندے کپڑے لے آؤ اور وہ بھی ساتھ دھو دینا۔ ملازمہ حکم مانتے ہوئے زویا کے کمرے کی طرف گئی اور دروازے پر دستک دی، لیکن دروازہ ہلکا سا دھکا دینے سے خود بھی وہ کھل گیا۔ ملازمہ اندر گئی اور اگلے ہی لمحے واپسی بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ ہکلائی ہوئی بولی، بی بی جی، چھوٹی بی بی کمرے میں نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر بریرا کی چائے کی پیالی ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ گھبرا کر اپنی کرسی سے اٹھی اور تیزی سے زویا کے کمرے کی طرف گئی۔ اندر جا کر انہوں نے بستر خالی دیکھا اور میز پر ایک پڑا ہوا خط دیکھا۔ ڈاکٹر بریرا کی کانپتی ہاتھوں نے وہ خط اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ پڑھتے ہی ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو چھلک گئے۔ عبید بھی پیچھے پیچھے وہاں آ گیا۔ اس نے ماحول دیکھ کر بے پرواہی سے کہا، ماں چھوڑیں نا، آپ کیوں اس کے لیے رو رہی ہیں؟ وہ تو ویسے بھی ایک بے وفا لڑکی تھی، بھاگ گئی آخرکار۔ ڈاکٹر بریرا نے غصے اور یقین سے بھرے لہجے میں کہا، نہیں عبید، وہ وفا نہیں ہو سکتی، ضرور کوئی ایسی بڑی وجہ ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہے۔ پھر ڈاکٹر بریرا نے ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے غصے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اب میں تمہیں سب کچھ بتانے جا رہی ہوں جو اس نے کل مجھ سے کہا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر بریرا نے زویا کی گزری ہوئی پوری دردناک کہانی، اس کے یتیم ہونے
اور اس کے ساتھ دھوکہ ہونے اور اس کے برباد ہونے کی ساری سچی تفصیلات عبید کو سنا دی۔ جیسے ہی عبید نے اپنی ماں کی زبان سے وہ تمام باتیں سنی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا، سانسیں رکنے لگیں، وہ سکتے کی حالت میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے وہ تصویر دکھائیں جو آپ نے کل اس کے سامنے بنائی تھی۔ ڈاکٹر بریرا نے حیرت سے اسے دیکھا اور وہ فریم لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب عبید کی نظر اس تصویر پر موجود زویا کے چہرے پر پڑی تو وہ پتھر بن گیا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے منہ سے ہکلاتے ہوئے بے اختیار نکلا، مم میری بیٹی۔ یہ الفاظ سن کر ڈاکٹر بریرا بھی حیرت سے اچھل پڑی، انہوں نے دنگ رہ کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر بریرا کے منہ سے حیرت اور بے یقینی میں نکلا، کیا مطلب؟ تمہاری بیٹی سے کیا مراد؟ عبید کا چہرہ ندامت، خوف اور آنسو سے بھیگ چکا تھا، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا، ماں، اس لڑکی زویا سے میں نے نکاح کیا تھا، جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ ڈاکٹر بریرا کا دل دھک سے رہ گیا، وہ صدمے میں بولی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عبید نے پھوٹتے ہوئے روتے ہوئے پوری حقیقت بیان کی، ماں، بات یہ ہے کہ وہ لڑکی ہر وقت کتابوں میں گم رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ میرے ایک دوست نے اسے پرپوز کیا تھا، لیکن اس نے اسے سب کے سامنے سخت بے عزت کر دیا تھا۔ اس بات پر ہم دونوں دوستوں نے ایک بے وقوفانہ شرط لگائی تھی کہ میں اس لڑکی کو اپنے جال میں پھنساؤں گا۔ میں نے اسے قریب لانے کے لیے چھوٹی محبت کا ناٹک کیا، مگر بعد میں میرے دوستوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ اب ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور میں ان کے بہکاوے میں آ کر اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ رونے لگا اور آگے بولا، لیکن ماں، خدا کی قسم، اس دن کے بعد پچھلے 1 سال سے میری روح اندر سے تڑپ رہی ہے۔ میں ہر لمحہ خود کو بے چین پاتا ہوں، سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں، مگر مجھے کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔ میں نے اسے صرف ایک شرط کے طور پر ہسپتال استعمال کرنا چاہا تھا، مگر مجھے خود نہیں پتا تھا کہ کب مجھے سچی محبت ہوگی۔ عبید کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ڈاکٹر بریرا کا تن بدن میں آگ لگ گئی، ان کی غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے ایک زوردار تھپڑ عبید کے منہ پر مارا کہ عبید کا منہ مڑ گیا۔ ڈاکٹر بریرا غصے اور حقارت سے کانپتے ہوئے چیخ پڑی، دھتکارتی ہوئی، تم پر میں باہر کی دنیا کے لڑکوں کو ایسے درندوں کے بچانے کی کوشش کرتی ہوں، اور میں نہیں جانتی، میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی بھی لڑکی کی زندگی برباد نہ ہو، اور مجھے یہ ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ میں اپنے ہی گھر میں ایک بہت بڑا درندہ پال رہی ہوں۔ عبید نے زمین پر گھٹنے ٹیک دیے اور روتے ہوئے اپنی ماں کے پیر پکڑ لیے، ماں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے زندگی میں سب سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے سب کچھ برباد کر دیا، مجھے معاف کر دیں، ماں۔ مگر ڈاکٹر بریرا نے غصے سے اپنے پاؤں چھڑوائے اور اسے دھکا دے کر بولی، نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، تم نے میرا سارا مان، میرا سارا یقین توڑ دیا ہے۔ مجھے کبھی خواب میں بھی یہ گمان نہیں تھا کہ میرا اپنا بیٹا اتنا گھٹیا اور سنگ دل نکلے گا۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کو اپنا کھلونا بنایا، اس کی پوری زندگی تباہ کر دی۔ اگر پچھلے دنوں ہسپتال میں وقت پر میں نہ پہنچی تو شاید آج میں اپنی معصوم پوتی کو اس دنیا میں نہ لا سکتی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور جا کر انہیں ڈھونڈ کر لاؤ۔ عبید نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے، ماں، مجھے ایک بار معاف تو کر دیں، میں انہیں ڈھونڈنے ابھی جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر بریرا نے سختی سے رخ پھیر لیا اور بولی، جب تک وہ دونوں اس گھر میں واپس نہیں آ جاتی میری نظروں کے سامنے مت آنا، میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ اس کے بعد عبید پاگلوں کی طرح گھر سے نکلا، اس نے شہر کا کونا کونا چھان مارا، ہر طرف دیکھا جہاں اس کا خیال زویا ہو سکتی ہے، مگر اس کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ تھک ہار کر وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا، جہاں اس نے اپنی بیوی اور چھوٹی بچی کی گمشدگی کی باقاعدہ رپورٹ درج کروائی۔ اس نے پولیس کو زویا اور ایمن کی تصویر بھی دی اور ہاتھ جوڑ کر منتیں کیں کہ کسی طرح ان کو ڈھونڈ دے۔ وہ دن رات سڑکوں پر خاک چھانتا رہا، پولیس کے چکر کاٹتا رہا، مگر پورا 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا، زویا اور بچی کا کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ گھر کے اندر کا ماحول بھی انتہائی غمگین ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر بریرا اپنے کمرے پر اکیلی تنہائی میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی کہ ان کے بیٹے نے اتنے بڑے ظلم کی داستان لکھ دی ہے۔ دوسری طرف عبید کا برا حال تھا اور وہ اب اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ کر گھنٹوں اس تصویر کو دیکھتا رہتا، خود سے باتیں کرتا رہتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے خود سے کہتا کہ میں تمہیں صرف استعمال کرنا چاہتا نہیں تھا زویا، مجھے تو خود خبر نہیں تھی کہ مجھے تم سے کب بے پناہ محبت ہو گئی۔ تم یہاں بھی ہو، پلیز واپس آ جاؤ، میں قسم کھاتا ہوں اب تمہاری زندگی ایک پل بھی تمہارے بغیر نہیں گزاروں گا اور تمہاری زندگی سنوار دوں گا، بس ایک بار میری زندگی میں واپس لوٹ آؤ۔
مگر اس کے پچھتاوے کے سوا اب کوئی بھی اور علاج نہیں تھا۔ ایک ہفتے کی مسلسل تلاش اور در بدر کی ٹھوکروں کے بعد عبید کا دماغ اور دل دونوں پھٹنے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ ہر لمحہ اسی اذیت میں مبتلا تھا کہ جانے اس کی زویا اور اس کی معصوم بچی کہاں ہوں گی۔ ایک دن وہ گاڑی میں بیٹھا شہر کے ایک ویران اور پسماندہ علاقے سے گزر رہا تھا، جہاں غریبوں کی جھگیوں اور کچی بستیوں کا ڈیرا تھا، تو اچانک اس کی نظر سڑک کنارے پر پڑی خستہ جھگیوں پر پڑی۔ وہاں مٹی کے لتھڑے میں بھی کچھ عورتیں، اپنے بچے موجود تھیں۔ عبید نے دل کے اسی انہونی گھبراہٹ کے تحت گاڑی روکی اور نیچے اتر آیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اس نے ایک نظر کونے میں پڑی جہاں پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر عبید کا دل دہل گیا۔ وہ زویا کی تھی، جس کے کپڑے میلے کچیلے ہو چکے تھے، چہرہ دور اور کمزوری سے پیلا پڑ چکا تھا، اور وہ اپنی ننھی ایمن کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عبید کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس کے پاؤں میں گر گیا اور زاروں کی طرح روتے ہوئے بولا، زویا میری جان، مجھے معاف کر دو، مجھ سے زندگی میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ زویا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت، درد اور غصے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، دور ہو جاؤ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا میری بچی کی زندگی برباد کرنے آئے ہو یا میری جان لینے آئے ہو؟ مجھ سے میری بیٹی چھیننے آئے ہو؟ عبید نے ہاتھ جوڑ دیے، روتے ہوئے بولا، نہیں زویا، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میں اپنی بیٹی تم سے چھیننے نہیں آیا، اور تمہاری ہی ہے، تمہارے پاس ہی رہے گی۔ میں تو بس تمہیں لینے آیا ہوں۔ زویا، جب سے تم گئی ہو، میری ماں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ وہ مجھے ایک گھٹیا اور درندہ سمجھتی ہیں۔ جب تک تم واپس نہیں جاؤ گی، میری ماں مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ پلیز میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ زویا نے حقارت سے منہ موڑ لیا اور تلخ لہجے میں بولی، تمہارے ساتھ کس حق سے کہہ رہی ہو کہ تمہارے ساتھ چلوں؟ تم نے تو مجھے صرف ایک شرط کے طور پر استعمال کیا تھا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا عبید؟ کیوں کھیلا تم نے میری زندگی اور عزت کے ساتھ؟ جب تک تم نے مجھ سے محبت ہی نہیں تو مجھے اس اندھیرے میں دھکیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبید پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، مجھے معاف کر دو زویا، میں بے وقوف تھا، سنگ دل تھا، لیکن سچ کہتا ہوں کہ اب مجھے تم سے سچی محبت ہو چکی ہے۔ زویا، میری ماں بیمار ہو گئی ہے، وہ تمہیں، میری پوتی کو دن رات یاد کرتی روتی ہے۔ ایک بار چلو، بس ایک بار میری ماں کے سامنے جا کر ان سے بات کر لو، انہیں یقین دلا دو کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس پر مجھے مرتے دم تک پچھتاوا رہے گا۔ کچھ دیر تک زویا اس پتھریلی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کی ضد و اصرار کو دیکھ کر آخرکار اس نے دل پسند دیا اور وہ خاموشی سے اٹھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عبید فوراً اسے اور بچی کو لے کر شہر کے ایک شاپنگ مال میں لے گیا۔ وہاں اس نے زویا کے لیے عزت کے لائق اچھے کپڑے خریدے اور اس کا بدلا ہوا صاف ستھرا حلیہ بنایا اور پھر اسے گھر لے کر اپنے گھر روانہ ہوا۔ گھر کا دروازہ کھلتے ہی جب وہ دونوں اندر داخل ہوئیں تو ڈاکٹر بریرہ ہال میں بیٹھی تھی۔ زویا کو اس حالت میں اپنے ہاتھ دیکھ کر ڈاکٹر بریرہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ دوڑ کر آگے بڑھی اور زویا کو اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر بریرہ نے روتے ہوئے غصے سے کہا، میری بچی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اس ظالم نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے؟ اگر مجھے ذرا سا علم ہوتا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دیتی۔ تم نے ایک بار بھی مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ زویا نے ڈاکٹر بریرہ کے گلے لگ کر سسکتے ہوئے کہا، آنٹی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کے اور آپ کے بیٹے کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو یا آپ کے گھر ٹوٹے، اور ویسے بھی اتنی جلدی کسی پر یقین کرنے کی سزا تو مجھے مل ہی چکی ہے۔ اتنے میں عبید نے شرمندہ ہو کر آگے بڑھ کر کہا، ماں، مجھے معاف کر دیں۔ ڈاکٹر بریرہ نے عبید کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی ابھی آنسو تھے، مگر اب ان میں غصے کی بجائے ایک گہری تھکن اور اداسی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، معاف تو میں تمہیں تب کروں گی عبید، جب تم پکی قسم کھاؤ گے کہ اب کبھی اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دو گے۔ عبید نے فوراً سر جھکا کر قسم کھائی۔ کمرے میں ایک لمحے کی خوشی چھا گئی، پھر اچانک ننھی ایمن، جو زویا کی گود میں سو رہی تھی، ہلکی سی کروٹ لے کر جاگ گئی۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھولیں اور سامنے کھڑے عبید کو دیکھ کر بے دریغ اپنے ننھے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے، جس سے وہ اسے پہچانتی ہو۔ عبید کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو، زویا کو، گود میں اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ ایمن نے اپنی چھوٹی ایمن انگلیاں اس کے گال پر رکھ دیں اور ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ زویا یہ منظر دیکھ کر خاموشی سے رو پڑی۔ ڈاکٹر بریرہ نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ زویا کے سر پر رکھا اور دوسرا عبید کے کندھے پر۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس بار آنسوں میں غم نہیں، سکون تھا۔ کمرے میں صرف ننھی ایمن کی معصوم ہنسی گونج رہی تھی، جیسے وہ سب کو بتا رہی ہو کہ ٹوٹے ہوئے رشتے بھی جڑ سکتے ہیں، بس دل میں یہ سچی توبہ اور محبت ہونی چاہیے۔ تھینک یو۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور انجوائے کریں۔